1100 میں آپ سب کو، کیونکہ آپ میرے ایم پیز ہیں اور آپ نے ابھی تیاری کرنی ہے اگلی کیمپین کے لیے ہماری، کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور انشاءاللہ ہم نے الیکشن فوری طور پہ کروانا ہے۔ آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے کرپشن کے کیس معاف کروائے ہیں۔ اکانومی ڈوبنا شروع ہو گئی، نظر آ رہا تھا کہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اکانومی کی، اور ان کو یہ بھی، کیونکہ ماضی میں جب بھی یہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے یہی کیا ہے۔ 99 میں جب ان کی حکومت گئی، اکانومی بینکرپٹ، کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھائی گئی۔ ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو دولت میں اضافہ ہوگا قوم کی۔ پھر سے جب یہ 2018 میں گئے، پھر ملک بینکرپٹ، 5 سال میں ایکسپورٹس نہیں بڑھی۔ اور جب جو بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو لے کے آئے گا، اور ہمیں پتہ ہے کون کس کے خیال میں تھا کہ شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے، کیسے وہ سمجھ گیا کہ جو ماضی میں انہوں نے آج تک ملک کو بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے، اپنی دولت بڑھ گئی، قوم بینکرپٹ ہو گئی، وہ اب ٹھیک کریں گے۔ تو ملک کے یہ جو حالات آج نظر آ رہے ہیں معیشت کے، یہ ہونا ہی تھا، اور ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ پچھلی حکومت نے کیا۔ ہماری حکومت نے بینکرپٹ اکانومی سنبھال کے، ایک بینکرپٹ اکانومی، اور پھر سے میں ضرور کہوں گا آپ سب کو، ایم پیز کو، کہ آپ اکنامک سروے میں ضرور فگرز پڑھیں کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی کی وہ اکانومی کی پرفارمنس تھی جو ہمارے آخری 2 سال تھی۔ کرونا کے باوجود پہلا سال بینکرپسی، اس سے نکالا، کرونا سے ملک کو نکالا، اور آخری 2 سال صرف مارشل لاز کے اندر اس طرح کی پرفارمنس تھی، اور وہ بھی کیونکہ ہم امریکنوں کے ساتھ تھے سیٹوں سینٹوں میں، ایوب خان کے دور میں، ضیاء الحق کے افغان جہاد میں ساتھ تھے، جنرل مشرف کے وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ تھے، تو ڈالرز آ رہے تھے۔ ہماری باری کوئی، ہم کسی ایک آزاد فورن پالیسی لے کے آ رہے تھے جس کا بھی ایک کئیوں کو یہ نہیں پسند، یا غلام ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو یہ نہیں پسند آیا، کیونکہ ان کو تو غلامی کرنی ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی سپر پاور کے جوتے نہ پالش کریں تو پاکستان سروائیو نہیں کرے گا۔ ان کو تو خودداری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو خوددار فورن پالیسی کے باوجود ہمارے آخری 2 سال میں ریکارڈ گروتھ تھی۔ سارے اکنامک انڈیکیٹرز، چاہے ایکسپورٹس ہوں، چاہے ٹیکس کلیکشن ہو، چاہے ریمیٹنسز ہوں، چاہے ہماری ایگریکلچر گروتھ ریٹ ہو، زراعت کے اندر، سب پازیٹیو جا رہا تھا۔ جب سے یہ آئے ہیں، آج یہ حال ہے کہ ہندوستان کے، آج ٹی وی دیکھ لیں، نریندر موڈی کی ایک چھوٹا سا کلپ چل رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کیسے بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہا ہے، یہ جو ابھی جنیوا گئے تھے۔ اور میں جنیوا کا بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے جانا جنیوا میں، جب بھیک مانگنے جا رہے ہیں، سب سے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں، اتنا بڑا ڈیلیگیشن، زیادہ تر لوگ زوم کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آج کل کون سی ایسی چیز تھی جو زوم پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے زوم کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے، میں نے زوم کے اوپر ساری میٹنگز کی ہوئی ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل کے زمانے میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن بھیک مانگنے کے لیے وہاں جانے، اور اس سے کیا ملا وہ بخیر اگلی بات ہے۔ لیکن پوائنٹ میں ایک کہہ رہا ہوں، معیشت ہم وہ چھوڑ کے گئے تھے جس سے ہم آگے، ہماری کوشش تھی، جو میکسیمم ڈالر آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، کبھی اتنے زیادہ ڈالرز نہیں آئے باہر سے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو بڑھاتے جانا تھا ہم نے۔ اور انہوں نے جو آپ کے سامنے، اب صرف ان کے پاس ایک پالیسی رہ گئی ہے۔ اکنامک پالیسی کیا ہے کہ بھیک مانگیں، تھوڑا سا پیسہ آئے گا، کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا، تھوڑی دیر اور چلے جائیں گے، عوام مہنگائی میں پس گئی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور اب یہ ہے کہ یا تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننی پڑیں گی، اس کا مطلب مہنگائی۔ اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں مانیں گے تو اور زیادہ مہنگائی۔ ادھر آ کے آج پاکستان کو انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اور میں خاص طور پہ
اب پاکستان کے آخر میں یہ آپ سب کے لیے، کیونکہ جو یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، میں اپنے انصاف کے ادارے، میں خاص طور پہ ان سے آج اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں آرٹیکل 14 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ ڈگنیٹی آف مین، انسان کا وقار، عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو ہمارا آرٹیکل 14 ہے آئین کا، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اب میں اپنے انصاف کے نظام سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کوئی چاہتے نہیں ہیں کہ کسی قسم کی ایسی تنقید ہو کہ ہماری عدلیہ ناراض ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایک مضبوط عدلیہ ہو۔ لیکن میں آج یہ ضرور آپ سب کے سامنے، کیونکہ آپ لیجسلیٹرز ہیں، آپ قانون سازی کرتے ہیں، آپ نے بھی اسمبلی میں جب بھی موقع ملے یہ ضرور بات اٹھائیں کہ کیا ہمارے کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا نہیں؟ کیا آئین جو ہمیں رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے، یہ جو ہمارے لوگوں سے ہوا ہے 25 مئی، آپ کو پتہ ہے 25 مئی کو آپ سے کیا ہوا ہے؟ آپ سارے پارلیمنٹیرینز تھے، آپ کے گھروں کے اندر جس طرح پولیس گھسی ہے، صبح کے 3 بجے، آج تک سنا ہے کوئی پولیس صبح کے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں دیوار چھلانگ مار کے اندر آتی ہے؟ یہاں راشدہ بیگم بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمر دیکھیں، ان کو اٹھا کے پولیس تھانے گھسیٹ کے لے کے گئے، کون سا جرم کر رہی تھی وہ؟ ہماری پارٹی کے لوگ کیا جرم کر رہے تھے جو لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، اٹھا کے لے کے گئے، تھانوں میں لے کے گئے 2 دن پہلے 25 مئی سے، کہ صرف اس لیے کہ ہمارا جو آئینی حق ہے کہ ہم ایک پرامن احتجاج نہ کریں؟ اور کیوں نہیں؟ مجھے افسوس یہ ہے کہ کیوں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی گئی؟ ہم کس کی طرف دیکھیں؟ ہم اپنی عدلیہ کی طرف ہی دیکھیں گے نا، کہ جو لوگوں سے ظلم ہوا اس دن، جو وہ 2 لڑکے شہید ہوئے اس دن، کیا جرم تھا ہمارا؟ آج تک 26 سال کی پالیٹکس میں کب ہم نے انتشار پھیلایا ہے؟ میں جب 26 مئی کو میں نے جب وہ کال آف کیا، مجھے پتا تھا انتشار ہونا ہے۔ پھر جب ہمارے لاکھوں لوگ جب پنڈی تھے 26 نومبر کو، ہم اسلام آباد آرام سے، ہم سارے اسلام آباد، کوئی پولیس روک نہیں سکتی تھی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ انتشار روکنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا آئینی حق استعمال کریں گے اور ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز کروائیں گے۔ الیکشنز ایک جمہوری عمل ہے، اور اس سے ہمیں روکا گیا۔ ہر قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم الیکشن نہ کروا لیں اپنی جو 2 اسمبلی ہیں، پختونخوا اور پنجاب میں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں یہ اب سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں، یہ کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے؟ وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ پبلک سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب بھی یہ پبلک کے اندر جائیں گے انہوں نے ہار جانا ہے۔ اسلام آباد کا الیکشن 2 دن پہلے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ اسلام آباد کا الیکشن نہ ہو۔ کیوں ڈرے ہوئے تھے اسلام آباد کے الیکشن سے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہار جانا ہے۔ ان کا کون ہے اسپیشلسٹ جو پنجاب میں پہلے بھی آیا تھا، سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی ہوئی تھی جدھر وہ پیسے چلا رہا تھا؟ آصف زرداری۔ آصف زرداری پبلک میں نکل نہیں سکتا، اس کے اپنے پیپلز پارٹی کے لوگ اس کی تصویر نہیں لگاتے کیونکہ ان کو ووٹ نہیں ملے گی، اور اس کا کام کیا ہے؟ چوری اور حرام کے پیسے سے وہ لوگوں کے ضمیر خریدتا ہے۔ اور میں اس لیے اپنی ساری آج ایم پیز کو پھر داد دینا چاہتا ہوں کہ وہ چکر مارنے آیا تھا یہاں پھر کہ جناب وہ کسی طرح پھر خرید و فروخت کرے گا، اور مجھے بڑا فخر ہے، مجھے اپنے ممبرز پنجاب کے پارلیمنٹیرینز پہ بہت فخر ہے کہ جس طرح آصف زرداری آیا اور فیل ہوا،
جس طرح آپ نے اس کو مسترد کیا کہ آپ کے جو ہمارے لوگوں نے نکلنا تھا. ویسے یہ ایک طرح مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آصف زرداری کا کہ اس نے ہماری پارٹی کا صفایا تو کر دیا نا. جو گندے انڈے تھے, جنہوں نے بکنا تھا, شکر ہے ان کو فارغ کیا. تو اب ہماری پارٹی ماشاءاللہ آج وہ پارٹی بن گئی ہے